ایران کے یورینیم افسودگی کے اوپر تو بہت زیادہ پریشانی ہے، پوری دنیا کو لاحق ہے یہ، جبکہ یہ بات 3 مرتبہ پہلے انسپیکشنز کے بعد IAEA کے انسپیکٹرز کی ثابت ہو چکی کہ کوئی شائبہ تک نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ اس ڈویلٹی کو، اس منافقت کے رویے کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہی وہ منافقت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی منافقت کے تحت تو اسرائیل نے اس کو قتل کیا، اپنا کینیڈی کو، جب کینیڈی نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو روکا اور کویسچن کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے خطے کو تباہ کرے گا، اور اس کے بعد کینیڈی کا قتل کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ڈیٹرنس کو، یا یورینیم کی جو ڈیٹرنس ایران کی ہے، یا جو اس کی کوشش تھی، اس کو مانا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں مانا گیا۔ تو آج یہ کویسچن بنتا ہے، لیکن اگر اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل نہ ہو، کیونکہ اسرائیل کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ دنیا کا واحد ایٹمی پروگرام ہے جو ان ہاؤس تیار نہیں ہوا بلکہ ڈیلیور ہوا ہے، بلکہ وہاں پر انسٹال ہوا ہے۔ سو اس حوالے سے امریکہ کو خود ذمہ داری لینی ہوگی، امریکہ کو NPT کے تحت اور دوسرے جو معاہدے ہیں اس کے تحت اسرائیل کو پابند کرنا ہوگا کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو لمیٹڈ کرے، اور وہ جو نان فرسٹ یوز کی پالیسی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو نان پرولیفیکیشن ٹریٹی کی پالیسی پہ بھی عمل کرنا ڈاکٹر ہوگا۔ احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، اسلام آباد میں دونوں وفود جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور کسی وقت بھی ان کا آپس میں یہ میرے خیال سے ایک طویل عرصے کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ ایران اور امریکہ جو ہیں ان کے لیڈرشپ کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوگا، اور بہت ہی سینسٹیو ایشو، جس طریقے سے پورے مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں یہ تیسری عالمگیر جنگ تک بھی پہنچ سکتی ہے بات، اگر فوری طور پہ کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ پورے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور کیا آپ آپٹیمسٹ ہیں کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے؟